الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوهن صدقاتهن نحلة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الصداق أيسره أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد خلاق کائنات مجھے کلمات حق کا محبت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو سرکار کی سنت اور آپ کے ارشاد گرامی کے مطابق حق مہر خوشی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ نکاح کے متعلق بیان کیا اور مختصر تھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے فون پہ رابطے کیے بیان کے حوالے سے، تو میں نے کہا چلو نکاح کے ساتھ قدرے تھوڑا سا حق مہر کے حوالے سے بھی، چونکہ بہت سارے معاملات میں ہم دنیاوی حوالے سے بہت آگے سے آگے، مووی والوں کے خوشی سے دیتے ہیں، باجے والوں کو خوشی سے دیتے ہیں، ڈھول والوں پہ خوشی سے پیسے پھینکتے ہیں۔ میرے ناقص ذہن کے مطابق زندگی میں 90% لوگ نکاح کے وقت حق مہر کے معاملے میں انتہائی کنجوس بن جاتے ہیں۔ دن مقرر کرنے سے لے کر بارات کے پہنچنے تک ایک شرعی کام نہیں ہوتا، لیکن جب حق مہر کے مقرر کرنے کی باری آتی ہے تو ہمیں برملا کہیں گے مولانا صاحب جو شرعی حق مہر ہے، کوئی 32 نکال کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی 35 کہتا ہے، کوئی 100 کہتا ہے، کوئی 500 کہتا ہے۔ سمجھانے پر بھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ مولانا صاحب پر بڑے غصے اور جلال میں آ گئے۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا بھی، تفصیل تو طویل سا مضمون ہے، لیکن مسائل شرعیہ میں عرض کروں گا، آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاً سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جنت میں ہوا۔ نکاح ہو جانے کے بعد جو انسان کے جذبات ہیں، خواہشات ہیں، جو احساسات ہیں، اس حوالے سے آپ کا ارادہ ہوا، پروگرام بنا، تو حکم ہوا، ذرا غور کرنا، حکم ہوا کہ اے پیارے آدم کیا آپ نے حق مہر ادا کیا ہے؟ یا اللہ میں نے نہیں کیا۔
فرمایا پہلے حق مہر ادا کرو، پھر دوسرے معاملات سارے بعد میں ہیں۔ اب وہ جنت کے خزانے ان کے پاس ہیں، باغات اور محلات بھی وہاں ہیں، اور سب کچھ وہاں موجود ہے۔ روئے زمین کی ساری دولت، ساری نعمتیں، سارا حسن جنت کے چھوٹے سے تنکے کے برابر بھی کچھ نہیں ہے۔ اتنا جنت کے اعلیٰ ترین نعمتیں، محلات، حضور نے فرمایا جو کم سے کم ادنا، جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا، وہ حدیث بڑی خوبصورت میں ورد بیان نہیں کرتا، پھر کبھی سناؤں گا۔ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا، سب سے آخر میں، اس کے بعد جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو اسے جنت میں آخر میں جانے والا ہوگا، اس کا جو گھر ہوگا تمہاری دنیا سے کئی گنا بڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، میں کون سی چیز حق مہر میں ادا کروں؟ کیا شان ہے حضور کی؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے آدم، میرے نبی کی ذات پر 20 مرتبہ تم درود پاک پڑھ لو، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ یہی تمہارا حق مہر ہے۔ اور اس واقعے کو اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیوبند کے نامور عالم دین نے اپنی کتاب میں خود کوٹ کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ابھی پہلا انسان، پہلا نکاح اور حق مہر جو پہلا ادا ہو رہا ہے، حضور کی عظمت کا اظہار وہاں بھی ہو رہا ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا، کوئی امتی اگر 1 کروڑ بھی درود پاک پڑھ کے حق مہر کہے ادا کر لوں گا، نہیں۔ 10 ارب بھی درود پاک پڑھنے کے بعد کہے کہ میں حق مہر ادا کر لوں، حق مہر ادا نہیں ہو سکتا۔ حق مہر کے لیے مال کا ہونا، اور وہ بھی ایسا مال جس میں منفعت ہو، فائدہ ہو، اس مال کا ہونا ضروری ہے۔ وہ مال جس میں مال تو ہو، منفعت نہ ہو، وہ مال حق مہر میں ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور تم اپنی بیویوں کو حق مہر خوشی سے دو۔ کبھی کوئی آدمی اس جملے پہ غور نہیں کرتا۔ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ 90% سے زیادہ لوگ حق مہر کے معاملے میں الجھ پڑتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے فضل سے دینی کچھ علم ہے، اس کے مالک کی کرم نوازی سے، تو حق مہر میں مکمل لکھتا ہوں جو کم سے کم شرعی ہے۔ باقی 95% ہمارے نکاح خواہ حضرات، کوئی 500 کہتا ہے وہ لکھ رہے ہیں، کوئی 1000 کہتا ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ میں جو شرعی حق مہر ہے میں اتنا لکھتا ہوں جو کم سے کم ہے۔ اس لیے میرے ساتھ یہ واقعات زیادہ مرتبہ 90% میں نے کہا یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ 10% لوگ جو آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب اولاً حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ جن کے شان میں قرآن مجید کی 17 آیات نازل ہوئی ہیں، اور جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، تنہائی ہے، خلوت ہے، حضور موجود ہیں، یہ ہماری ماں موجود ہے، جبریل امین قرآن وہاں لے کے پہنچ رہا ہے، اور یہی وہ ہماری ماں ہے جن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ سیدنا جبریل امین سبز ریشم میں تصویر لے کے آتے ہیں اور آ کر حضور کے سامنے کھولتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، حضور یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تمام ازواج مطہرات کے الگ الگ کمرے تھے۔ آج جس کمرے مبارک میں گنبد خضرا بنا ہوا ہے اور تا قیامت تک وجود نبوت برکتیں اور فیض دے رہا ہے، اور وہ جگہ وہ حصہ جو وجود نبوت کے ساتھ ہے وہ عرش الہی سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کمرہ مبارک اما عائشہ کا حجرہ مبارک ہے۔ اللہ
پھر تمام ازواج مطہرات کے لیے حضور نے حق مہر مقرر فرمایا تھا۔ اما عائشہ سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، امی جان حضور نے حق مہر کتنا مقرر فرمایا؟ فرمایا آپ نے اپنی بیویوں کے حق مہر 500 درہم کے قریب مقرر فرمایا، اور جو حدیث میں الفاظ ہیں اس میں آتا ہے 12 اوقیہ اور ایک نصف جو ہوتا ہے وہ نصف ماشے کا ہوتا ہے، نصف تولے کا ہوتا ہے۔ اس سے کیا بنتا کہ 12.5 اوقیہ یہ حضور نے حق مہر مقرر کیا، جو 500 درہم چاندی کے برابر ان کی جا کے قیمت بنتی ہے۔ جو اللہ کے رسول نے تمام بیویوں کو حق مہر اتنا دیا ہے، سوائے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کے خامن تھے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حبشہ میں تھے کہ وہاں ان کا وصال ہو گیا، اور نجاشی بادشاہ نے حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور سے کیا، اور 4000 درہم میں، کتنے؟ 4000 درہم میں۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ نجاشی بادشاہ نے وہ 4000 درہم بھی خود اپنی جیب سے ادا کیے اور ان کا نکاح حضور سے کر دیا۔ باقی جو تمام ازواج مطہرات ہیں ان کا حق مہر 500 درہم کے قریب تھا۔ اب حضور کی بیٹیوں کا حق مہر کتنا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو حق مہر تھا وہ 400 درہم، اور حضور کی تیسری اپنا باقی جو 3 بیٹی ہیں ان کا جو حق مہر تھا وہ 480 درہم تھا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب ادھر 500 درہم بھی ہے، ادھر 400 درہم بھی ہے، ادھر 480 درہم بھی ہے، اور یہاں پر تو حق مہر بہت کم مقرر کیا جاتا ہے، 10 دراہم، اقلہ 10 دراہم۔ کتنا؟ 10 دراہم۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہاں 500 درہم، کہاں 4000 درہم، کہاں 400 درہم، کہاں 480 درہم، اتنا، اور اس کے بعد کم مقدار کیوں ہے؟ چاروں ائمہ کرام کا اس مسئلے میں حق مہر کے معاملے میں اختلاف ہے، لیکن امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، نور اللہ مرقدہ نے حضور کی حدیث سے مسئلہ لے کر اپنے ماننے والوں کو، مقلدین کو دیا ہے، اور اسی کے مطابق آج ہم حنفی حضرات اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں اور ہم حضور کی حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں، صاحب علم، صاحب جمال و جلال صحابی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تمہاری بچیاں ان کے نکاح تم خود کرو۔ جیسے آج لو میرج ہو رہا ہے، بہت سارے معاملات، فرمایا اپنی بچوں کے نکاح جو سرپرست ہیں، باپ ہے، دادا ہے، چچا ہے، یہ صحیح سرپرست اصل یہی ہیں، پہلے نمبر پہ باپ، پھر دادا، اور اگر باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے تو پھر چچا ہے، ماموں جو ہے بعد میں ہے۔ فرمایا بچوں کے نکاح ان کے سرپرست کریں، اور ان کا حق مہر کم سے کم جس حدیث پہ آج امت عمل کر رہی ہے، فرمایا وہ 10 درہم سے حق مہر کم نہ ہو۔ کتنا؟ اب یہ وہ مسئلہ ہے جو امت کے لیے آسانی کی جانب لے چلتا ہے۔ اگر ہم 400 درہم، 500 درہم، 480 درہم، 4000 درہم اگر اس کے مطابق حق مہر ادا کریں، اگر مرد مالدار ہے وہ اپنی بیوی کو اگر 10,000، 1,00,000، 2 کروڑ اس سے زیادہ بھی حق مہر دینا چاہتا ہے تو وہ غیر شرعی نہیں ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں اگر 500 اضافی ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ غیر شرعی ہے، یہ ناجائز ہے۔ بعض الفاظ یہ ہوتے ہیں یہ حرام ہے،
بعض دفعہ الفاظ ہوتے ہیں یہ ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت نے اضافے کی حد مقرر نہیں کی، شریعت نے جو کمی کی حد ہے وہ مقرر کی ہے۔ سمجھیں ذرا، جو اضافہ ہے اس کی حد مقرر نہیں کی۔ مسجد نبوی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صحابہ کرام شورا کے ممبران کو لے کر بیٹھ گئے۔ کبھی میں مشورے کے حوالے سے عرض کروں گا اور مجلس شورا کی اہمیت کے حوالے سے۔ ہماری شورا جو ہے نا وہ تو جو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والی ہے، عیاش قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے قوم کے لیے کیا ان کے مفاد کے لیے قانون بنانے ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہیں اکثریت، آپ سب جانتے ہیں۔ شورا میں وہ لوگ ہوتے تھے جو صاحب علم، صاحب عمل، صاحب تقوی، صاحب فراست لوگ ہوتے تھے، شورا میں وہ لوگ تھے۔ اب کیا ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم نے اس اپنی مخصوص شورا کو جو بہترین فیصلے کرتی اور جس ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہوتی تھی، بھلائی ہوتی تھی، سب کو جمع کیا، اور آج اس مسئلے پہ اتفاق رائے کام کرنا ہے کہ ہم حق مہر مقرر کر دیں، کوئی لڑائی جھگڑا کوئی بات نہ ہو، لوگ اتنا ہی ادا کریں۔ یہ آپس میں رائے لوگ پیش کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ کی ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ مسجد نبوی میں سیدنا فاروق اعظم حق مہر مقرر کرنے کے لیے اپنی شورا کو بٹھا کر یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ حق مہر اتنا مقرر ہے، اس سے زیادہ کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ گئی، سیدھی مسجد نبوی میں پہنچی، امیر المومنین کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا میں نے سنا ہے کہ آج مسجد نبوی میں آپ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ حق مہر مقرر کر لیں۔ فرمایا ہاں۔ اس عورت نے کیا کہا؟ امیر المومنین، جب اللہ اس کے رسول نے زیادہ حق مہر مقرر نہیں کیا، جو جتنا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلیفہ عظیم آدمی تھا، حق بات کا سننا اس کے مزاج میں شامل تھا، ٹھیک ہے نا، حق بات سننا اس کے مزاج میں شامل تھا۔ آپ رو پڑے، رو کر کہا عمر تو سے زیادہ تو علم ایک عورت رکھتی ہے۔ کہا بھائیو، جو جتنا دینا چاہے وہ خوشی سے دے دے، عمر یہ فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اب ذرا غور کرنا، شریعت نے زیادہ حق مہر کے متعلق مقرر بھی نہیں فرمایا اور نہ زیادہ دینے کا حکم فرمایا ہے، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا ایسر الصداق خیر الصداق ایسرہ، فرمایا بہترین حق مہر وہی ہے جو کم سے کم ہو، جو میاں اپنی آسانی کے ساتھ اپنی بیوی کو دے سکے، اور دیتے ہوئے خوشی اور محبت سے دینا ہے، لڑ جھگڑ کر نہیں، تیور بدل کر نہیں، ناجائز اور حرام کہہ کے نہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں بڑا عجیب تماشا ہے، اپر پنجاب میں، ادھر ملتان آگے چلے جاؤ نہیں ہے، ادھر قریب خالہ بیٹھی ہے، پھوپھی بیٹھی ہے، تائی بیٹھی ہے، واپس کریں واپس کریں۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑا رواج ہے کہ حق مہر کی رقم فوراً واپس کر دی جاتی ہے۔ حق مہر کی رقم بڑی مبارک رقم ہے، میاں کو محبت سے دینی چاہیے اور بیوی کو لینی چاہیے۔ اور یہ نظریہ میں نے معلومات کی کہ ایسا کیوں ہے، کہا کہ اگر عورت اپنے میاں کی حق مہر کی رقم لے لے تو اپنے میاں کی کمائی نہیں کھا سکتی، معاذ اللہ۔ سوچ دیکھیں ذرا، جبکہ سرکار نے اپنی 10 یا 11 بیویوں کو حق مہر دیا ہے،
اور انہوں نے وصول کیا ہے، اور حضور کی چاروں بیٹی نے حق مال لیا اور وصول کیا ہے۔ میرے بھائیوں، امت میں یہ وہ مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، اس کی مقدار اور کمی بیشی میں اختلاف ائمہ کا ضرور ہے، لیکن اس معاملے میں اختلاف نہیں ہے کہ حق مال لازمی دینا چاہیے اور بیوی کو وصول کرنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب ذرا میں اس جانب آتا ہوں کہ اقلہ عشرۃ دراہم، 10 درہم۔ 10 درہم کتنا بنتا ہے؟ تقریباً کوئی 3 تولے چاندی کے قریب اس کا وزن بنتا ہے۔ کتنا؟ 3 تولے چاندی کے قریب اس کا وزن بنتا ہے۔ جب وزن بنا تو اب قیمت جو ہے وہ چاندی کی 1000 روپے سے اوپر ہے۔ میں 1000 بھی لکھتا رہا، جس طرح چاندی قیمت بڑھ چاند لی گئی، اب کم سے کم جو ہے وہ 3500 روپے ہے۔ اس سے زیادہ دیں آپ خوشی سے دیں، محبت سے دیں، اور جو کم سے کم اس وقت جو شرعی طور پہ حق مہر ہے، کم سے کم اس کی مقدار کتنا ہے؟ 10 دراہم، اور چاندی کا وزن بنتا ہے 3 تولے کے قریب، اور اس کی قیمت بنتی ہے تقریباً کوئی 3300-3500 روپے کے قریب۔ اب یہ وہ حق مہر ہے جو میاں اپنی بیوی کو یہ نہیں کہ مولانا صاحب لے جائیں یا دولہے کا باپ دے، اصل طریقہ یہ ہے کہ میاں اپنی محبت سے خود ہی اپنی بیوی کو پیش کرے۔ ہاں، اگر کوئی سرپرست دینا چاہے تو شرعی طور پہ دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ میاں خود ادا کرے، یہی طریقہ مسنون ہے، اور حق مہر دیتے ہوئے خوشی سے۔ پھر ایک اور مسئلہ، بعض دفعہ طلاق ہو جاتی ہے، بعض دفعہ میاں فوت ہو جاتا ہے، تو وہ لڑکے کے جو والدین ہوتے ہیں ان کی پہلے نظریں اگر سونا دیا ہے، زیور دیے ہیں، اسی حق مہر کے زیور پہ پڑتی ہیں۔ یاد رکھنا، وہ حق مہر کی رقم روپے کی صورت میں ہو، زیور کی صورت میں ہو، یا کوئی کرنسی ہو، جس صورت میں ہو، جب میاں نے اپنی بیوی کو حق مہر دے دیا، اب بیوی نے اسے استعمال کیا ہو یا نہ کیا ہو، اسے اپنے اوپر خرچ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کے پاس جس صورت میں موجود ہو، کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے۔ اس کے خامد کے طلاق دے جانے کے بعد بھی اور خامد کے فوت ہو جانے کے بعد بھی کوئی اس سے لے نہیں سکتا، وہ شرعی مالک ہے۔ سمجھائی نا؟ ہمارے ہاں یہ بھی بڑے معاملات چلتے ہیں۔ یہاں ضمناً میں ایک اور مسئلہ کرتا چلا جاؤں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حق مہر زیادہ مقرر کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ حضور کو اپنی امت کے حالات کا علم تھا کہ میری امت میں غریب لوگ بھی ہوں گے، اگر حق مہر زیادہ مقرر ہو تو وہ نکاح سے محروم ہو جائیں گے۔ سمجھائی بس، غور کریں ذرا۔ فرمایا وہ نکاح سے محروم ہو جائیں گے، اور اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مونۃ، سب سے بڑا مبارک نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ ایک عورت آتی ہے، حضور کے سامنے بیٹھ گئی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی حضور میں اپنا وجود آپ کو دیتی ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ حضور آپ مالک ہیں، میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں۔ حضور نے ایک نظر ڈالی، یہاں ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں۔ شرعی طور پہ ایک نظر اگر والدین رشتہ مقرر کرتے ہیں تو دولہا شرعی طور پر ایک نظر اپنی بیوی پہ ڈال سکتا ہے۔ یہ مسائل ذرا خوبصورت ہے۔ میاں اپنی بیوی پر نظر ڈال سکتا ہے۔ حضور نے نظر ڈالی، پھر حضور نے نظریں جھکا لی، خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، حضور آپ اس کو میرے نکاح میں دے دیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ حضور نے اسے پسند نہیں کیا۔
حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا میں دیکھتا ہوں، گھر گئے کچھ نہیں تھا۔ فرمایا کیا تمہارے گھر میں کیا لوہے کی انگوٹھی بھی موجود ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر نکاح نہیں ہے۔ اب حضور جانے لگے تو حضور نے اسے بلایا، کیا تمہیں کچھ قرآن کی صورتیں آتی ہیں؟ جی حضور مجھے آتی ہیں۔ اب یہ یاد رکھنا، یہ وہ معاملات ہیں جس میں حضور کو اختیار حاصل تھا شرعی طور پہ۔ اگر اس دور میں کوئی پورا قرآن پڑھا کر یاد بھی بیوی کرا دے تو حق مال کے طور پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کو اختیار اور حق حاصل تھا۔ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تو اسے کوئی صورتیں سکھا دینا، یہی تیرا حق مال ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ چلو بہرحال مزید مسائل پھر کبھی پوچھ لینا۔ ایک مسئلہ آیا ہے، کیا اہل سنت کے مولانا صاحب شیعہ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ اختلافی مسئلہ ضرور ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہر آدمی کو اپنے عقیدے پہ پختہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی تشدد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر آدمی نظریے کے اوپر پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارا اپنا الگ عقیدہ ہے، شیعہ کا الگ عقیدہ ہے، ہمیں حق حاصل نہیں کوئی عام آدمی ہو یا امام صاحب ہوں کسی کی نماز جنازہ پڑھائیں، یہ حق حاصل نہیں ہے۔ میں نے خود پڑھا، حوالہ اب بھی مل سکتا ہے، اگر میں ڈھونڈوں تو مل سکتا ہے۔ شیعہ عالم دین سے اس کے ماننے والے نے پوچھا کہ اگر بادل نخواستہ مجبوراً کسی سنی کے جنازے میں، پنجابی میں کہتے ہیں پھس پھسیا، ٹھیک ہے نا، مشکل ہو جائے، گزارا ہی نہ ہو، اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جنازہ پڑھنے کے بغیر گزارا ہی نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اب ان کا جواب سن کر آپ اپنے عقیدے کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہا پہلے نمبر پہ تم جنازہ نہ پڑھو سنی کا، اگر ایسا مجبوراً معاملہ بن گیا، جتنا دیر جنازے کے وقت میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں تم اس سنی میت پہ لعنت بھیجتے رہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جامعہ سے جو فتویٰ ملتا اور علماء کرام نے دیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا وَسَيَجِيءُ مِن بَعْدِي قَوْمٌ وَيَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُنَاقِحُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ۔ میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، ان کے ساتھ کھانا پینا اس سے بچنا، نکاح نہیں کرنا، مر جائیں جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے ساتھ مل کے نماز نہیں پڑھنی۔ جو اب علماء فتویٰ دے رہے ہیں، جس آدمی کے متعلق یہ پختہ یقین ہو کہ یہ وہ ہے جو صحابہ کرام اور قرآن کا یہ انکار کرتا ہے اور زکوٰۃ کا منکر ہے، تو لہذا کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ نماز جنازہ پڑھے یا پڑھائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو علماء کا فتویٰ یہ ہے، میرا ذاتی فتویٰ نہیں، علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ بندہ دوبارہ کلمہ اور نکاح دوبارہ کرائے، اور ایسا امام اگر ہے تو جب تک یہ معاملہ اس کا ٹھیک نہ ہو اس کے پیچھے امامت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی